الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین معزز سامعین، جامعۃ الزہرا للبنات کی طالبات، ابھی آپ جمیع طالبات اور امت مسلمہ کے غیور فرزند بھی جامعۃ الزہرا للبنات کی طالبات کے پروگرام سے سماعت فرما رہے تھے۔ خاص طور سے انگلش اور ہندی زبان میں 15 اگست کے عنوان پر آپ حضرات سے سماعت کر رہے تھے۔ بہت مختصر 15 اگست کی تاریخ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ہر سال جب 15 اگست ہوتا ہے، اگست کے مہینے میں 15 تاریخ آتی ہے، تو چپے چپے میں ہر اسٹیٹ میں، ہر اسکول اور کالج میں، ہر یونیورسٹی میں 15 اگست کے موقع پر ہم لوگ آزادی مناتے ہیں۔ اس جشن کو ہم کیوں مناتے ہیں، اسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو میری عزیزہ طالبات، مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک دور تھا، جس زمانے میں، جس دور میں ہم اور آپ کے اکابرین، ہمارے اور آپ کے بڑے اسی سرزمین پہ اور اسی ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیسے ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی ہمارے اکابرین بزرگان دین ایسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی جس طریقے سے عام طور سے ہم اور آپ دلی جاتے ہیں، بمبے جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ جہاں ہم کام کرنے جاتے ہیں وہاں کہیں پہ ہم نوکری کرتے ہیں، کہیں پہ ہم بزنس کرتے ہیں، کہیں پہ ہم کمپنی بیٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس انڈیا میں، اس ہندوستان میں انگریز لوگ آئے۔ جب یہ لوگ آئے تو ہمارے اس ہندوستان میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑی کمپنی ڈالی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نام رکھا۔ اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ان لوگوں نے اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، اور ہم لوگوں نے، ہم ہندوستانیوں نے یہ سمجھا کہ باہر کے مہمان ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، یا ہمارے ملک میں جو ہے یہ رہیں گے، اپنی بزنس کریں گے، ہم بھی خریدیں گے اور ہم بھی جو ہے اس سے مل جل کر کے رہیں گے۔ تو ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، یہاں کمپنی آ کر کے کھولا ہے، یہ اپنے پروڈکٹ بیچ رہا ہے، ہم خرید رہے ہیں، ہمیں بھی فائدہ ہے، انہیں بھی فائدہ ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کی کمپنی اتنی بڑھی، اب اس کی نیت بگڑ گئی، اور وہاں سے ان لوگوں نے یہ وچار کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس ملک پہ قبضہ کرنا ہے۔ ان ملک والوں سے ساری حکومتوں کو چھین کر ہمیں حکومت کرنی ہے، ہمیں بادشاہ بننا ہے، ہماری حکومت اس انڈیا پر چلے، ہم جسے کہیں، جو کہے وہ کریں۔ ایسی دھیرے دھیرے 200 سال تک یہ لوگ محنت کی، محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ دلی کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا، کلکتہ کے اوپر قبضہ ہو گیا، حیدرآباد دکن کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ یہ لوگ
قبضہ کرتے چلے گئے. جہاں جہاں بادشاہ تھے سارے بادشاہ سے لڑائی کرتے رہے اور ان لوگوں کو شکست کرتے رہے, انڈیا کو اپنے قبضے میں کرتے چلے گئے. نوبت یہ آئی کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سارے لوگ ان کے غلام ہو گئے. جب جو چاہتے جس وقت چاہتے اس وقت وہ کام اپنے طریقے سے لیتے. جگہ جگہ کمپنی کو بیٹھانا, جگہ جگہ اپنے کاروبار کو لگانا, اور ہر کاروبار میں انڈیا کے مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, مسلموں کو اور سکھ کو, عیسائی کو, سب کو اس میں نوکری دیتا اور وہ نوکری کرتے. بالآخر وہ سب غلام ہو گئے. یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ ہندوستان کی بیٹی بہنوں کے عزت کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو گیا تھا. اگر ہندو ہے تو وہ اپنے مرضی سے بہترین طریقے سے پوجا نہیں کر سکتا تھا. اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے مسجد میں عبادت نہیں کر سکتا تھا. کہیں پہ کوئی پروگرام دینی کرنی ہے تو اس پروگرام کو وہ ریجیکٹ کر دیتا. اس کی مرضی ہوتی تو ہم یہاں نماز پڑھتے, اس کی مرضی ہوتی تو ہم روزہ رکھتے, اس کی مرضی ہوتی تو ہندو بھائی مندروں میں گھنٹا بجاتے. نوبت ایسی آ گئی اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا تو اس سے وہ لڑ بیٹھتے, جیل کر دیتے, گولی مار دیتے. یہ کہانی شروع ہو گئی. سارے لوگ پریشان ہو گئے. ان چیزوں کو سب سے پہلے انڈیا کے مسلمان اور ان کے اکابرین علماء دین نے بھاپا کہ بھائی یہ تو مسئلہ بہت گڑبڑ ہو گیا. یہ تو ہمارے مہمان بن کر آئے تھے, ہم ان کی ضیافت کر رہے تھے, ہم ان کی قدر کر رہے تھے, ہم ان کی عزت کر رہے تھے. یہ تو دھیرے 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 ہمارے انڈیا کو غلام بنا لیا. علماء کرام جاگ گئے اور علماء کرام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب وہ دن دور نہیں کہ مساجد کی تعمیر ہوگی تو ہمیں پرمیشن انگریزوں سے لینا پڑے گا. مدارس کی تعمیر ہوگی ہمیں پرمیشن انگریزوں سے لینا پڑے گا. ہمیں روزہ رکھنا ہوگا تو انگریزوں سے پرمیشن لینی پڑے گی. اور اسی طریقے سے ہمیں زکوٰۃ دینے ہیں, حج کرنے ہیں, ہر ایک چیز کی پرمیشن ہمیں جو ہے انگریزوں سے لینی پڑے گی. عزیزہ طالبات, جب علماء دین کے اندر یہ باتیں آئی اور ذہن و دماغ میں اور فکروں میں یہ باتیں رسخ کرتی ہے تو علماء کرام کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لوگ الگ الگ تحریکیں بنانا شروع کرتے ہیں, انگریزوں کے خلاف تحریک چھوڑنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ علماء دین نے انگریزوں کے بھگانے کی تحریکیں چلائی تھی. یہ تو 1857 میں آ کر علماء کرام نے چپے چپے میں گھوم کر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کو اکٹھا کیا اور سبوں کی آنکھوں کو کھولا اور کہا زندہ ہو جاؤ. اگر تم اپنے ہندوستان کو بچانا چاہتے ہو تو سب متحد ہو جاؤ. تو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب متحد ہو گئے. ایک ساتھ ہو کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت چھڑ دیا. جگہ بجگہ انگریزوں کی جگہوں پہ یہ قبضہ کرنا شروع کیے. کہیں پہ گولی بارود, کہیں پہ جو ہے بم ڈال دے رہے, کہیں پہ انگریزوں کی چھاؤنی کو جو ہے اجاڑ رہے ہیں. اور دھیرے 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 یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک زمانے میں جا کر یہ انگریز لوگ شکست کھائے اور انڈیا کو چھوڑ کر بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد اب اپنا دستور بنا, اپنا کانسٹیٹیوشن بنا اور اپنے جو ہے یہ قانون بنا. اور قانون بننے کے بعد اب یہ ہمارا ہندوستان اپنے سمویدھان اور قانون کے مطابق چلنا شروع کیا ہے. اب اس سمویدھان اور قانون کے اعتبار سے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی مل کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور آئے دن کچھ ایسے طبقہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم کے درمیان میں دڑار پیدا ہو جائے, نفرتیں پیدا ہو جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کے اکابرین, بزرگان دین اور بڑوں نے انگریزوں کے بھگانے کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں اور اپنے لہو کو بہایا ہے اور اپنے خون کو اس زمین پہ نچھاور کیا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خون اور وہ قربانیاں ختم ہو جائے. اب ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کسی کی اگر غلط سازشیں چل رہی ہے تو ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے
اور اپنے دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ گندی سازشوں سے ہمارے اس ملک کو اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ سبھی آدمی دعا کرے کہ ہمارے اس ملک کو اللہ تبارک تعالی ہر آفت و بلیات سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الذي ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا احسن الخالقین یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا فیصلہ فرما۔ مولا کریم تو رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پورے جہاں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ اپنے فضل کا فیصلہ فرما، کرم کا فیصلہ فرما، خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اوپر اپنے رحمت کا فیصلہ فرما، برکت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس ملک میں رہنے والے جتنے ہمارے ہندو بھائی مسلمان اور سکھ عیسائی رہنے والے ہیں، سبوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ اگر اس اتحاد اور اتفاق کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ اس ایسی دنیا سے نست و نابود فرما۔ مولا کریم ہم لوگوں کی محبت کے اندر اور اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی ناپاک سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یا اللہ اپنے رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر جتنے رہنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہیں، سبوں کے گھر میں برکت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھر میں رحمت کا فیصلہ فرما۔ مولا کریم ہم لوگوں کو اس طریقے سے رہنے والا بنا کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر انسانیت اور مانوتا جس طریقے سے تو نے پیدا کیا ہے، اس انسانیت اور انس کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان ہے، یا اللہ اس امن و امان میں دوام پیدا فرما۔ مولا کریم کچھ ایسے طبقہ ہیں جو طبقہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کو بانٹنا چاہتے ہیں، مولا کریم اسے سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اسے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جس پرامن زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اس پرامن زندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اطراف میں ہمارے اس ملک کے ارد گرد میں بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان فساد کو بھی خاتمہ فرما اور آپ سے محبت پیدا فرما۔ ہمارے ملک کو ہر طریقے کے فساد سے، آلام سے، مصیبتوں سے یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جامعۃ الزہرا للبنات کو قبول فرما۔ یا اللہ اس میں پڑھنے والی جتنی بچیاں ہیں، تمام بچیوں کے گھر میں رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علم میں اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام بچیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ تمام بچیوں کے اندر دین داخل فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم جامعۃ الزہرا للبنات کا وجود اور اس کی بنیاد اسی پہ ہے کہ یہ ہماری ماں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، یہ تمام کے اندر دین داخل ہو جائے، یہ سب نمازی بن جائے۔ یا اللہ یہ سب قرآن پڑھنے والے بن جائے، آپسی محبت رکھنے والے بن جائے۔ یا اللہ دین پھیلانے والی بن جائے، دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلنے والی بن جائے، ہر گھر کو جنت بنا دے۔ یا اللہ مقصد یہی ہے، اس مقصد کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنی بچیاں اس میں پڑھ کر فارغ ہو چکی ہیں، یہاں سے وہ کہیں اور زندگی بسر کر رہی ہیں، تمام بچیوں کے گھر میں رحمت کا فیصلہ فرما، برکت کا فیصلہ فرما۔ جس طریقے سے اور جس حساب سے وہ اگر محتاج ہے تو اس کی محتاجی کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم تو رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز پہ تیرا غلبہ ہے۔ یا اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طفیل میں قبول فرما۔ جامعۃ الزہرا للبنات کی ضرورتوں کو غیر سے پوری فرما۔ یا اللہ اس کے جو کام بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، یا اللہ اس کی تکمیل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے فیض کو عالمی اعتبار سے قبول فرما۔ یا اللہ ابھی بہت چھوٹا ہے، یا اللہ اس کے اندر بہت ابھی کمیاں ہیں، یا
یا اللہ ان کمیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص للہیت عطا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طفیل میں قبول فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی، ماذا اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔